السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے روزوں کے احکام و مسائل، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ آخری درس کے اندر مفسدات الصیام، یعنی وہ چیزیں جو ایک مسلمان کے روزے کو توڑ دیتی ہیں، اس کا مختصر سا ذکر کیا گیا، جس کے اندر بنیادی طور پر بتایا گیا تھا کہ انسان روزہ رکھ کر کھائے اور پیے، خاص کر جان بوجھ کر کھانا پینا، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر غلطی سے بھولے سے کھا جائے تو حدیث کے اندر کہا گیا کہ اللہ نے اسے کھلایا ہے پلایا ہے، لہذا اپنے روزے کو باقی رکھے۔ دوسری بات بتائی گئی تھی کہ رمضان کے دن میں روزہ رکھ کر انسان جماع کرے، اپنے بیوی سے ملاقات کرے، لہذا اس پر اس کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اسے قضا بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہے، اس کا بھی ذکر ہوا۔ اور یہ بات بتایا گیا کہ کفارہ کیا ہے، کس طرح کفارے کا خیال انسان کو کرنا چاہیے، کیا کفارہ صرف مرد پر ہے یا عورت بھی اس میں برابر اس کی شریک ہے۔ ان تمام چیزوں کا بنیادی طور پر تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اس کے علاوہ تیسری اہم چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ایک انسان کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ انسان کے جسم سے منی کا خارج ہونا، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو، لہذا یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ انسان جان بوجھ کر قے کرے، جان بوجھ کر الٹی کرے، کوئی کام ایسا کر دے یا منہ میں یا حلق میں انگلی ڈال لے، لہذا جس آدمی نے جان بوجھ کر قے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا لازم ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں، اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کو خود سے قے ہو جائے، اس نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی ہے، لہذا ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں وغیرہ میں سے خون کا نکلنا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔ پھر پانچویں چیز بتائی گئی تھی کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا تعلق خواتین سے تھا کہ حیض اور نفاس کا مسئلہ دورانی رمضان یا دورانی روزہ پیش آ جائے، جیسے ہی کسی خاتون کو اس مرحلے میں قدم رکھنا پڑا، فوراً اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس عورت پر قضا واجب ہے۔ لہذا رہا مسئلہ کیا وہ بقیہ روزے کو باقی رکھے گی کہ نہیں رکھے گی، اور کس طرح روزے رکھے گی، اس کی طرف بھی مختصراً اشارہ کیا گیا تھا۔ پھر یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں ایک اہم چیز جس کا ذکر آتا ہے بے ہوشی کا، کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ پھر ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، کیونکہ اسلام کو اس نے چھوڑا تو ویسے ہی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، تو ان ہوگا اگر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اسلام سے کفر کے دروازے کی طرف چلا گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا۔ پھر ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ روزہ اصل نیت کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ کوئی آدمی دل میں نیت کر لے کہ میں روزہ ہوں، اور ابھی نیت کر لے کہ میں نے روزہ توڑ دیا، جیسے ہی اس نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی، اس آدمی کا روزہ فوراً باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اس آدمی پر قضا واجب ہوگی۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ اس پر قضا تو ہے لیکن بقیہ وقت میں وہ کھائے گا پیے گا نہیں، اسے اپنے روزے کا احترام کرتے ہوئے اس کو باقی رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ذکر ہوا کہ حجامہ، جو انسان حجامہ کرواتا ہے، اپنے جسم سے فاسد خون کو نکالتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کا تذکرہ آیا۔ چلیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ آج بہت سارے ایسے طبی مسائل یا یوں کہیں کہ جدید مسائل ایسے آئے ہیں جس کے حوالے سے عوام الناس میں یہ اشکال پیدا ہوتا رہتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا بلڈ
टेस्ट लेने के लिए उसके जिस्म से खून निकाला गया, तो ये जायज है कि कोई वो आदमी जो रोजे की हालत में है वो अपना खून टेस्टिंग के लिए दे सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसकी वजह से क्या इंसान का रोजा नहीं टूटता है, इसका इंसान को रोजा नहीं टूटता। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि बसा औकात इंसान के जिस्म में इंजेक्शन लगाई जाती है। अब वो इंजेक्शन कई तरह की है, मिसाल के तौर पर आज आप देखें कि एक छोटी सी पाउच की शक्ल में आती है, उसे जिस्म पर लगा दिया जाता है, 8 घंटे 12 घंटे के अंदर वो धीरे धीरे उस इंजेक्शन को जिस्म में डाल देता है। तो क्या इसकी वजह से रोजा टूट जाता है? याद रखिए कि अमूमी तौर पर ऐसी इंजेक्शन जिसके जरिए जिस्म को ताकत ना मिले, ऐसी इंजेक्शन जिसकी वजह से इंसान को क्या है, जिस्म में पावर ना मिले, अगर सिर्फ इलाज की गर्ज से हो, जिसकी वजह से जिस्म में ताकत ना मिलती हो, उसके इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो पावर है वो बूस्ट ना होता हो, तो ऐसे इंजेक्शन से कोई हर्ज का मसला नहीं, इंसान उसे लगा सकता है। लेकिन हर वो इंजेक्शन जिसकी वजह से उसे ताकत मिली, उसे कुव्वत मिली, या उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, तो वो तमाम गिजा के हुक्म में आ जाएंगे, और इंसान रोजा रखकर अपने जिस्म को गिजा नहीं पहुंचा सकता। ये बुनियादी मसला यहाँ पर मौजूद है। मोहतरम हाज़रीन, इसके अलावा अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नाक में कतरे डालने का, ठीक है, नाक में कतरे डालने का, मिसाल के तौर पर नाक किसी की ब्लॉक हो गई या कोई बीमारी हो गई, तो क्या वो आदमी जो नाक के कतरे में, नाक यानी पानी के कतरे को या दवा के कतरे को नाक में जो डालता है, क्या इससे उसका रोजा टूट जाता है? बुनियादी तौर पर याद रख लिए कि इसमें उलमा की दो राय हैं। पहली राय यह है कि इंसान जब नाक में उस कतरे को, दवा के कतरे को डालता है, क्योंकि उसका बड़ा गहरा ताल्लुक सीधे हलक से है, नाक का गहरा ताल्लुक हलक से है और हलक का ताल्लुक मेदे से है, तो अगर आप नाक में डालेंगे तो जाहिरी बात है वो गर्दन और हलक तक पहुंचेगी, और हलक तक पहुंच गई तो मेदे तक पहुंच जाएगी। यही तो चीज है जिसकी वजह से शरीयत इस्लामिया ने रोजा टूटने की बात की। तो पता ये चला पहली राय के मुताबिक कि अगर आपने नाक में किसी लिक्विड को डाला जो आपके हलक तक पहुंच गया और उस हलक ने उसे मेदे तक पहुंचा दिया, तो ये रोजे को तोड़ देता। दूसरी राय, अब दूसरी राय किसकी है? ये अल्लामा इब्ने उथैमीन रहमतुल्लाह की है, लजना दाइमा का, इसके अलावा मजम्मा अल फिक़्ह अल इस्लामी, इनके फतवे मौजूद हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान सिर्फ नाक में किसी कतरे को, पानी को डाले, लेकिन वो हलक तक ना पहुंचे और ना हलक से नीचे मैदे तक पहुंचे, नाक में पानी डाला गया या दवा डाली गई या हल्का सा स्प्रे किया गया जो नाक ही के अंदर बाकी रहा, ना गलत तक उतरा ना मैदे तक उतरा, तो ऐसे आदमी का रोजा इसकी वजह से नहीं टूटता है। लेकिन वो निगल ले, वो पानी अंदर चला जाए, चाहे एक कतरा या आधा कतरा ही क्यों ना हो, वो उसके रोजे को तोड़ देता, वो उसके रोजे को तोड़ देता है। क्योंकि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का फहम तो हमें यही चीज बताता। मोहतरम हाज़रीन, बात अगर करें कि दौरे हाजिर के अंदर बहुत सारे जदीद मसाइल, जैसे मैंने अभी कहा कि तिब्बी अंदाज से कुछ जदीद मसाइल पेश आ रहे हैं जो जिसका समझना जरूरी है। चलिए, बुनियादी तौर पर एक बड़ा मसला आता है डायलिसिस का, कि इंसान के जिस्म से खून को निकाला जाता है, दूसरी मशीन में डाला जाता है, वो उसके जिस्म के खून को प्यूरिफाई करती है और दोबारा उसके जिस्म में उस खून को इंजेक्ट किया जाता है। तो वो डायलिसिस जिसकी वजह से इंसान के खून को निकाला गया, मशीन में डाला गया, दोबारा उसके जिस्म में डाला गया, तो क्या इसकी वजह से रोजा टूट जाता है? अल्लामा इब्ने बाज रहमतुल्लाह से ये बात पूछी गई, और इसी तरह का फतवा क्या है, लजना दाइमा से पूछा गया, तो क्या डायलिसिस की वजह से रोजा टूट जाता है? उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि डायलिसिस के अंदर होता यह है कि इंसान के जिस्म से खून को निकाला जाता है, उसकी नापाकी को हटाकर उसके अंदर प्यूरी, यानी उसको एकदम खालिज करके लौटाया जाता है, और उसके अंदर गिजाई मादे भी होते हैं जो खून को ताकत पहुंचाते हैं। तो दो चीजें रोजे को तोड़ने के लिए काफी है, एक तो आपका खून पाक हो गया, उसको ताकत मिली, और दूसरा गिजाई मवाद उसके जरिए इंजेक्ट किया गया। तो लिहाजा पता ये चला कि एक चीज ये कि खून पाक व साफ हुआ, ताकतवर हुआ, और दूसरा उसके साथ गिजा यानी इम्यूनिटी पावर को भी इंसर्ट किया गया। तो ये दो चीजें रोजे को तोड़ने के लिए काफी है। तो लिहाजा अल्लाह ऐसे लोगों को शिफा दे, अगर रमजान के दिन में किसी का डायलिसिस होता है, वो रोजे से था, तो उसका रोजा टूट जाएगा, और ऐसे आदमी को रोजे की कजा करनी होगी। ऐसे आदमी को क्या करना पड़ेगा? रोजे की कजा करना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा बहुत से लोगों को दम की बीमारी होती है, तो वो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर दम आ गया या बसा औकात फेफड़ों की परेशानी हुई, तो इनहेल किया जाता है एक तरह का स्प्रे,
ایک اسپرے اسے منہ میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، اس اسپرے کو دیا جاتا ہے، تو کیا ایسا اسپرے جو حقیقت میں پانی کے ہلکے سے قطرات ہیں اور انسان کو جب ایسے کے ذریعے منہ پر اس کے اسپرے کیا جائے یا گلے میں اسپرے کیا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ، یا اس کے علاوہ جو منظمہ الاسلامی للعلوم الطبیہ، کویت کا بڑا منظمہ ہے، ان سے بھی اس طرح کے سوالات پوچھے گئے، یا جیسے الندوہ الفقہیہ الطبیہ التاسعہ، اس میں یہ سوالات بھی موجود ہیں۔ بہرحال مکثر علماء نے ان مسئلے کو غور کرنے کے بعد رائے دی ہے کہ وہ غذا، وہ اسپرے جو منہ میں کیا جاتا ہے، جس کا مقصد اصل میں کیا ہے، انسان کے جو سانس کی نلیاں ہیں، جو پھیپڑے ہیں، ان کو سکون پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو لہذا وہ انہیلر جو انسان اپنے سینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ بیان کی گئی کیونکہ وہ اصل میں غذا نہیں ہے، وہ کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ ہلکے سے قطرات ہیں جو انسان کے جو پھیپڑے ہیں اس کے رگوں کو کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا کو پاس ہونے کے لیے ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وہ نہ معدے تک جاتا ہے، نہ وہ غذا کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ خون کو صاف کرنا ہے، نہ طاقت کے طور پر انجیکشن لگانا، ان تمام چیزوں سے وہ انہیلر پاک ہے، وہ دور ہے۔ تو لہذا ہلکے سے ایک دو مرتبہ اسپرے کرنا، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل علماء نے اس کو مسواک سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح مسواک یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ چیز بھی اسی کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ چلیے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ کو اگر سینے میں درد ہونے لگ جائے تو بہت سارے ڈاکٹر ایک گولی دیتے ہیں، اس گولی کو کیا کیا جاتا ہے، زبان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، نہ اسے نگلنا ہے نہ کچھ نہیں، اس گولی کو آپ زبان کے نیچے رکھ دیجئے۔ تو لہذا اگر کسی مریض کو جو روزے سے ہے ایسی کوئی گولی دی گئی جو اس کے زبان کے نیچے رکھی گئی اور وہ گولی آٹومیٹک گل جاتی ہے اور خون میں شامل ہو جاتی ہے، رگوں میں شامل ہو جاتی ہے، اسے نگلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو علماء سے اس مسئلے میں پوچھا گیا کہ ان گولیوں کا مسئلہ کیا ہے جس کا بڑا گہرا تعلق انسان کے دل، انسان کے ہارٹ سے ہے، ایک مختصر مدت کے لیے زبان کے نیچے رکھا گیا اور وہ خون آٹومیٹک کیا ہے، خون کے ذریعے وہ دل تک پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے انسان کے سینے میں تکلیف کم ہو جاتی ہے یا ہارٹ کا مسئلہ بھی پیش نہیں آتا۔ تو اکثر علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ ایسی گولیاں جسے نہ انسان نگلتا ہے، ایسی گولیاں نہ جو اصل میں اس کو طاقت پہنچاتی ہیں، تو وہ گولیاں جس کو صرف زبان کے نیچے رکھا گیا، وہ آٹومیٹک گل گئی اور جسم کے خون میں شامل ہو گئی، تو ایسی گولیوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آدمی نے اسے کھا لیا، پی لیا، چبا لیا، نگل لیا، کسی بھی قسم کی گولی کیوں نہ ہو، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا روزے کے مسئلے میں اصل کیا ہے، کھانا اور پینا ہے، لہذا جو انسان اس سے بچ جائے وہ بہتر ہے۔ الحمدللہ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے یہاں یہ آکسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آکسیجن کا مسئلہ، انسان بیمار پڑ گیا، سانس لینے اسے تکلیف ہو گئی تو ایک آکسیجن ماسک لگایا جاتا ہے، آکسیجن اس کو لگایا جاتا ہے، تو کیا آکسیجن جو انسان کی سانس کی نلیوں میں سانس کو، ہوا کو پہنچانے کے لیے، آکسیجن کو پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، کیا اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محترم حاضرین، یہی بات مجمع الفقہ الاسلامی اور اس کے اندر ایک منظمہ ہوا تھا، جس منظمے کو المنظمۃ المؤتمر الاسلامی کہا جاتا ہے، 10 نمبر کا دورہ تھا، اس کے اندر باقاعدہ ایک رسالہ علمیہ اس پر لکھا گیا تھا، اس کے اندر مختلف علماء کے اقوال نقل کیے گئے اور کہا گیا کہ جو آکسیجن ہے یہ صرف ایک ہلکی سی ہوا ہے جس کو سانس لینے کی نلیوں تک پہنچایا جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جہاں تک بات کیا جائے کہ صرف انسان ایسی ہوا لے، ٹھیک ہے، ایسی ہوا لے جو انسان کے معدے تک پہنچ جائے، تو اس کو روزہ توڑنے کی وجہ نہیں کہا جائے گا۔ تو لہذا صرف آکسیجن لگانے سے انسان کو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہاں تک کہ وہ غذا کی شکل اختیار نہ کرے۔ چلیے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں انجیکشن لگانے کی، تو کسی بھی قسم کا، جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اگر انسان علاج کی نیت سے انجیکشن لگاتا ہے، اگر وہ انجیکشن کیا ہے، گوشت میں لگائے، جلد کے اوپر ہلکا سا لگائے، یا جسے ہم کہتے ہیں سلائن وغیرہ لگانا، اگر یہ بھی کرے تو ہر وہ چیز جس کے ذریعے انسان کو طاقت پہنچے، خصوصی طور پر سلائن وغیرہ جو لگا جاتا ہے، یہ انسان کے جسم میں طاقت پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اگر کسی کو سلائن لگا دیا گیا اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد ہی طاقت پہنچانا ہے۔ لیکن اگر کسی کو انجیکشن لگائی گئی، ٹھیک مثال کے طور پر اینٹی بایوٹک کی انجیکشن ہو گئی یا علاج کی ہو گئی، اس انجیکشن کے ذریعے انسان کو طاقت اور قوت نہیں ملتی ہے، تو ایسے انجیکشن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے انجیکشنوں کی وجہ سے روزہ عمومی طور پر نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے غذا کی کوئی بھی انجیکشن دی جس کی وجہ سے ہمیں طاقت ہو جائے، وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ محترم حاضرین،
اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی روزہ رکھ کر کیا ہے بہت سارے کاموں کو انسان کر سکتا ہے. مثال کے طور پر بہت سے لوگ کیا ہے روزہ رکھ کر غسل کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی بیماریاں ہیں جس میں انسان کے منہ کے علاوہ جیسے ناک کے اندر کسی دوا کو ڈال دیا یا کان میں دوا کو ڈال دیا، تو جو بھی دوائیں ناک اور کان میں ڈالی جائیں، عمومی طور پر کان کی اگر بات کریں تو وہ ڈائریکٹ حلق تک نہیں پہنچتے. اگر کسی کے حلق تک پہنچ گئی اس کو روکنا چاہیے، نیچے تک نہیں دینا چاہیے. اگر کان میں دوا ڈال دی گئی، وہ حلق تک نہیں پہنچی نہ نیچے اتری، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لہذا انسان کو ان بنیادی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. محترم حاضرین، اسی کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ نے روزہ رکھنے کے بعد چند بنیادی چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کیا کہ تو بنیادی باتوں کو سمجھنے کا حکم دیا. اب وہ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزہ رکھ کر کرنا مکروہ ہے، اسے انسان کو نہیں کرنا چاہیے، یا حرام بھی اسلام اسے کہہ سکتا ہے. مثال کے طور پر مضمضہ اور استنشاق میں مبالغہ کرنا. اگر آپ روزہ ہیں تو آپ زور سے ناک میں پانی چڑھائیں، زور سے منہ میں پانی چڑھائیں، اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کیونکہ مبالغہ کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. لیکن کیونکہ آپ روزہ ہیں تو مبالغہ کرنے کی وجہ سے ناک کے ذریعے پانی حلق تک پہنچ سکتا ہے، منہ کے ذریعے پانی حلق تک پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ انسان منہ میں پانی ڈالنے میں یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، ہلکے سے ناک اور منہ تک پہنچا دے، اتنا کافی ہے. حضرت عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے والد سے روایت کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضو. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے وضو کے بارے میں بتائیے. تب آپ نے کہا اسبیغ الوضو، وضو کے بارے میں تم کو کچھ جاننا ہے لہذا وضو کو اچھے طریقے سے کیا کرو. قال اور کہا وبالغ فی الاستنشاق. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں تک بات ناک میں پانی پہنچانی کیا ہے تو اس کو زور سے پہنچانا، یعنی اس کو پہنچانے میں تم مبالغہ کرنا. پھر آپ نے کہا الا ان تکون صائمہ، کہ تم ناک میں پانی پہنچانے کے مسئلے میں وضو میں مبالغہ کرنا، اسے اچھی طرح اندر تک پہنچانا، مگر تم روزے سے ہو تو ایسا کام نہ کرنا. تو لہذا یہ چیز منع ہے، لہذا یہ چیز منع ہے، بلکہ علماء نے اس کو مکروہ کے درجے تک قرار دیا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کیا کرے، اپنے منہ اور ناک میں پانی زبردستی پھیلا. محترم حاضرین، اس کے علاوہ ٹھیک ہے ایک چیز یہ بھی مکروہ ہے کہ انسان لگاتار دو روزے رہے جس کے اندر سحری نہ موجود ہو، سحری نہ ہو نہ افطار ہو، کنٹینیو دو روزے رہے. مثال کے طور پر آج میں نے سحری کی تو کل جیسے شام میں اگر میں نے روزہ چھوڑا تو نہ میں نے افطار کیا نہ دوسرے دن روزے کا میں نے سحری کی، بلکہ ایک سحری ایک افطار سے دو روزے رہے، تو شریعت اسلام اس کو مکروہ قرار دیتی ہے. امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، حنابلہ ہو، امام شافعی وغیرہ کے نزدیک ہو، بلکہ اکثر اہل علم نے اس کو منع کیا. بلکہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہتے ہیں آپ نے کہا لا تواصلوا فأيكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فانك لو تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت على مطعم يطعمني وساق يسقيني. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم روزے کو کنٹینیو نہ کیا کرو. آپ نے منع فرمایا اگر کسی کو کنٹینیو کرنا ہے تو سحری کر کے کنٹینیو کرے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ وصال کرتے ہیں، آپ تو دو دو روزوں کو ملا کر رہتے ہیں. ایک روزہ آپ نے رکھ لیا شام میں، نہ آپ نے افطار کیا نہ دوسرے دن سحری کی، پھر آپ دوسرا روزہ رکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی آپ تو ایسا کرتے ہیں. تب اللہ کے نبی نے جواب دیتے ہوئے کہا انی لستو کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ایک کھلانے والا، یعنی اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کھلانے والا مجھے کھلا دیتا ہے، وہ پلانے والا مجھے پلا دیتا ہے. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے ذریعے صاف پیغام دیا کہ آپ اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے اور نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے آپ نے منع فرمایا کہ روزے میں وصال کا معاملہ کیا جائے، ایک روزے کے بعد دوسرے روزے کو بغیر سحری افطار کے کنٹینیو کیا جائے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انسان کو حاجت و ضرورت نہیں ہے انسان کسی چیز کا ٹیسٹ لیتے رہے، زبان پر لائے کسی چیز کو رکھ دے ٹیسٹ لینے کے لیے، تو صرف ٹیسٹ لینے کی غرض سے آپ زبان پر کسی چیز کو رکھیں، اس چیز کو علماء اکرام نے مکروہ قرار دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز پیٹ میں پانی کے اترنے کا یا اس لعاب کے اترنے کی وجہ بن سکتی ہے جس لعاب میں وہ ہلکا سا ٹیسٹ لگا ہے.
تو لہذا انسان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ انسان کے پیٹ میں چلا جائے گا، اس کی معدے میں چلا جائے گا اور اس کے روزے کے ٹوٹنے کی وجہ بن جائے گا۔ لیکن صرف جیسے گھر کے اندر خواتین کھانا پکا رہی ہیں تو زبان پر رکھ کر ٹیسٹ کرنا چاہے کر سکتی ہیں، لیکن اسے فوراً کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو تھوکنا پڑے گا، اس کو باہر نکالنا پڑے گا، آپ اسے نگل نہیں سکتے، اگر نگل جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ محترم حاضرین، شہوتی کاموں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو انسان کو شہوت کی طرف لے جائے، چاہے وہ موبائل کے اندر کچھ دیکھنا ہو یا شادی شدہ لوگوں کا اپنی بیوی یا عورتوں کا اپنے شوہر کے قریب ہونا ہو، تو یہ چیزیں بسا اوقات انسان کی شہوت کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اور روزہ رکھ کر، روزے کا اہم مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے شہوت کے کاموں سے بچے، ایسے کاموں سے بچے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے خوشنودی مقصود نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں جس کو کرنے کی اجازت شریعت اسلامیہ دیتی ہے، شریعت منع نہیں کرتی، ان چیزوں کو روزہ رکھ کر آپ کر سکتے ہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو مباح قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ مباح ہے کہ انسان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جنبی ہے یا کوئی خاتون ہے جو حائضہ ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا ہے، تو غسل کے مسئلے میں وہ اسے تاخیر کر سکتی ہے، فجر تک تاخیر کر سکتی ہے۔ سحری آپ نے کر لیا ہے لیکن ابھی آپ ناپاک ہے، چاہے جنابت کی وجہ سے یا حید و نفاس کی وجہ سے، تو آپ اس کو کیا ہے تاخیر کر سکتے ہیں سورج طلوع ہونے تک، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں بیان کرتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز ملتی، وہ جنابت کی حالت میں ہوتے، پھر آپ غسل کرتے اور اسی طرح روزہ رکھا کرتے۔ تو عمومی طور پر اس چیز کو علماء اکرام نے جائز قرار دیا ہے۔ بات اگر خواتین کی کہیں، ہاں اگر کسی خاتون کے ساتھ ماہواری کا مسئلہ ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، فوراً روزہ رکھ لے اور وہ غسل کو فجر تک تاخیر کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ، جیسے میں نے کہا کہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، مزمزہ، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو اگر آپ، کیونکہ الحمدللہ روزہ رکھ کر انسان وضو کرتا ہے، تو لہذا جب وہ روزہ رکھ کر وضو کرے گا تو وضو کی حالت میں مبالغہ نہ کرے منہ میں ناک میں پانی ڈالنے میں۔ اگر مبالغہ نہیں کرتا ہے تو وضو کے اندر مضمضہ اور استنشاق کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، کیا روزہ رکھ کر نہا سکتے ہیں؟ کیا روزہ رکھ کر ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کیا روزہ رکھ کر کٹنگ کرا سکتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر یہ سب چیزیں جائز ہیں، یہاں تک کہ اگر گرمی زیادہ ہو تو انسان اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جا کر غسل کرے، یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ سر پر پانی ڈالیے، نہائیے، غسل کیجیے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں بیان کرتی ہیں کہ نشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لیصبح جنبا من غیر احتلام ثم یغتسل ثم یصوم، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل جنابت کے ساتھ صبح کیا کرتے تھے، آپ غسل کرتے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے، تو بنیادی طور پر یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت کے طور پر کھانے کو چکھنا، جیسے مثال کے طور پر نمک کتنا ہے، کیا ہے، یا کوئی کھانا آپ خرید رہے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جاننا چاہتے ہیں، تو ضرورت کی بنیاد پر جیسے کیا ہے انسان کر سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرورت کی بنیاد پر انسان اپنے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، انجانے میں منہ میں ہاتھ ڈال دیا، ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، صرف منہ میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لہذا انسان اپنے منہ کو صاف کرے، برش کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، اسلام اس بات کی اجازت ہمیں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پر ہر وہ کام، جیسے مثال کے طور خوشبو سونگھنے کی بات ہوئی، بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزہ رکھ کر ہم گھروں کے اندر جو خوشبو لگاتے ہیں، خاص کر بخار وغیرہ جس کے وجہ دھواں نکلتا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ دھواں جب پیٹ میں جاتا ہے تو پیٹ میں جو بھی چیز جائے گی روزے کو توڑ دی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے عطر لگایا کہ آپ کے گھر میں بخور لگایا گیا، مسجد کے اندر بخور لگایا گیا، تو اس کی تیز ہوا بھی ہوگی، تو صرف ہوا کو سونگنے سے یا خوشبو کو سونگنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، پاکی صفائی دین کا حصہ ہے، لہذا آپ خوشبو لگائیے، مگر اس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے، اس کی ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس رہا مسئلہ کہ بعض لوگوں کا یہ اندر یہ سوال ہے کہ چلیے خود سے خوشبو آئی، ہم نے سن لیا، آپ دیکھیں عرب کے یہاں وہ کیا کہتے ہیں، اپنے دونوں غترے کے حصے کو لے کر کیا ہے اس بخور پر جاتے ہیں اور زور زور سے اس کی خوشبو کو سونگتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ آپ بخور کو لے کر ناک میں چڑھائیں، ایک دم اندر تک پہنچائے؟ کیا اس کی وجہ سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں وہ علماء کی دو رائے، پہلی رائے ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ابن عثیمین رحم اللہ کی رائے، روزہ رکھ کر انسان کو بخور کو ناک میں نہیں ڈالنا چاہیے،
ٹھیک ہے، اتنی زور سے اس کو نہیں کھینچنا چاہیے دھوئیں کو، اگر کامنلی طور پر دھواں آ رہا تو ٹھیک ہے، لیکن زور سے نہیں کھینچنا چاہیے، لیکن دیگر علماء کی رائے ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہی رائے زیادہ یہ زیادہ رائے افضل ہے کہ جب انسان عام طور پر دھواں کو سونگ لیتا ہے یا بخور وغیرہ کا سونگ لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہی کام اگر وہ زور سے کرے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا مسواک کا استعمال کرنا اور پیسٹ وغیرہ کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جب چاہے انسان زوال سے پہلے ہو، زوال کے بعد ہو، مغرب سے پہلے ہو، مغرب کے بعد ہو، روزے کی حالت میں سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ منہ کی صفائی کرنا، جسم کی صفائی کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹوتھ پیسٹ کی بات کہتے ہیں، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کی وجہ سے ایک ہلکا سا فلیور آتا ہے، ایک ٹیسٹ آتا ہے، تو آپ اسے نگلے نا، وہ آپ کی زبان تک رہے، کیجئے، اور آپ اسے تھوک دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں جائز ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سرما لگانا یا کاجل لگانا، خواتین سوال کرتی ہیں، بالکل مباح ہے، کر سکتے ہیں، کاجل لگا سکتے ہیں، چاہے تو سرما لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ رہا مسئلہ آنکھ میں قطرے ڈالنے کا، آنکھ میں دوا ڈالنے کا، لوگ اس کا بھی سوال کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی آنکھ میں قطرے ڈالتا ہے، یعنی پانی کے قطرے ڈالے یا آنکھ کی دوائیں ڈالے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ آنکھ میں ایک قطرہ یا دو قطرہ ڈالنا یہ بڑا ہی کم ہے، اس کی وجہ سے نہ یہ قطرے انسان کے حلق پہنچتے ہیں، نہ وہ معدے تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق انسان کی رگوں سے اور آنکھ کی پتلیوں تک ہی محدود رہتا ہے، تو لہذا انسان ایسا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور کان کے بارے میں بھی میں نے بات بتا دی کہ اگر کوئی آدمی اپنے کان میں بھی قطروں کو ڈالتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس شریعت اسلام میں اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ چلیے بنیادی طور پر یہاں پر ایک لمبی بات آپ کو پتا چلی کہ روزے کن چیزوں کی وجہ سے فاسد ہوتے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتے، اور جدید مسائل کیا ہیں، کون سی چیز روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے اس کے بارے میں پتا چلا، کون سی چیزیں روزے کی حالت میں کرنا مباح ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا چلا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے سبق کے اندر ذکر کیا جائے گا کہ روزہ رکھ کر مستحب اعمال انسان کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے لیے حرام ہے، یعنی اس طرح کا روزہ انسان نہیں رکھ سکتا، حرام ہے، یا اس کے علاوہ ایسے روزے جس کو اسلام مکروہ قرار دیتا ہے، کچھ روزے مکروہ ہیں، کچھ روزے حرام ہیں، تو حرام روزے کون سے ہیں، مکروہ روزے کون سے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذکر کیا جائے گا جو عام قضا کے مسائل ہیں، عام اور قضا کے مسائل، روزوں کے قضا کے مسائل، اس کے حوالے سے کیا معاملات ہوں گے، اعتکاف کے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سٹنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر کہی جا رہی ہیں، اللہ ان کو سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کو سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لے۔ فجزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم۔ یس کے انجم، بسم اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں جنتر سونگنا کیسا ہے شیخ؟ کہ جب سردی ہو جائے یا سر درد ہو تو ہم جنتر سونگتے ہیں، اور جس کی گھاٹ ہے نا بہت زیادہ، ناک اور حلق تک بھی پہنچتی ہے، تو اس کا مسئلہ کیسا ہے؟ جی ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ جھنڈو بام ہے، آئیڈکس وغیرہ ہے، اس جیسی چیزیں بھی ہیں جو بڑی تیز ہوتی ہے، تو اصل میں جیسے کہا گیا کہ سنگنے سے کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہ غذا ہے نہ طاقت ہے، بس اوقات تو ذہن کو کھولنے کے لیے ہوتا ہے، بس اوقات انسان کی سینے کو آرام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن بس جی۔ اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، منہ میں پانی آ جاتا ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہارڈ ہونے کی وجہ سے، اگر اسے کوئی نگل لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ نگلنا نہیں، ٹھیک ہے، اچھا۔ ورنہ عمومی طور پر جھنڈو بام ہے، آئیڈکس ہے، یا جیسے جیسے آپ جنتر وغیرہ کہہ رہی ہیں جو سونگنے کی چیز جس کی وجہ سے انسان کو سردی وغیرہ میں اثر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایون طور پر وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں نا ناک میں لگا کر، اس میں کوئی حرج ہاں کی ہاں۔ بات نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ مرحبا۔ اقرا خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی جی ابھی جیسے کہ مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا کہ جیسے کہ رمضان کے روزے کا ہم لوگ کو مطلب کفارہ کرنا پڑتا ہے، کہ جو بھی مطلب اگر ہمارے جو بھی تعداد میں روزے چھوٹے، تو مجھے تو یہ اب پتا چلا۔ اور دوسری چیز کہ میری کس ابھی 2024 میں طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو وہ رمضان میں میں نے روزے رکھی تھی، اور کچھ روزے میں نے مطلب نہیں رکھی تھی، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے روزے وہ مہینے میں نہیں رکھی تھی، اور پہلے کے جو روزے اب تک چھوٹے، تو پھر وہ روزے کیسے پورے کرنے ہیں، اور اس کا کیا مطلب سولوشن ہے؟ دیکھیے، بات اگر کفاروں کی ہے تو کفارے تو واضح ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہوں۔
بات اگر صرف روزے چھوٹنے کی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی انسان سے بہت سارے روزے چھوٹ گئے جو انسان کو نہیں پتا، جس کی تعداد بہت زیادہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، جی اور انسان اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر الحمدللہ جی طاقت ہے، صحت ہے، تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک بات اگر انسان کے پاس طاقت نہیں ہے اور بہت جی زیادہ روزے ہیں، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور رہا مسئلہ کہ اگر انسان کو یاد نہیں ہے، مثال کے طور پر جی آپ نے 2 رمضان کے چھوڑے، 3 رمضان کے چھوڑے، تو ایک اغلب گمان انسان کو کر لینا چاہیے کتنے ہیں، مثال کے مان ہوں لیجیے 60 چھوٹے ہیں، اب اس کو دھیرے دھیرے مکمل کرنے کی کوشش کیجیے، جی اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کیجیے کہ اگر آپ کی جی غلطی میں کی تعداد میں غلطی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے گا۔ ہمارا ہوں کام تھا انسان کے طور پر اسے شمار کرنا، ایک کوانٹٹی پر لے آنا، اندازہ لگانا، بیٹھ کر غور کرنا، آپ نے اندازہ لگا لیا، جی قضا کر لیا، اللہ سے توبہ بھی کرے، اگر کچھ چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن چھوڑنا نہیں۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ خوشی، خوشی، شبنم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا یہ سوال تھا کہ 15 شعبان کے بعد سے کیا نفل روزے نہیں رکھ سکتے شیخ؟ حدیث ہے نا کہ آدھا شعبان گزر جائے تو روزے ہی نہ رکھو، ہوں۔ تو کیا نفل روزے نہیں رکھ سکتے 15 شعبان کے بعد سے؟ تو سوال یہی ہے کہ نفل روزے شعبان کے مہینے میں رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے، یا 15 شعبان کے بعد؟ 15 شعبان، ہاں ہاں 15 شعبان کے بعد۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہاں تک جہاں تک مسائل ہے یہ شعبان کے حوالے سے، بہت سے حدیثوں کے اندر کیوں منع کیا گیا؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بتائیں، یہ استقبال رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو، ٹھیک ہے، جی تو یہ روزے یہ بدعاتوں میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ایسے روزے رکھنا جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں استقبال رمضان کے روزے، یہ ایسے روزے شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، بعض لوگ تیاری کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عمومی طور پر آپ سمجھیے انسان کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مہینے کے روزے مکمل کیے سوائے رمضان کے، وما رأیت اکثر صیام منه فی شعبان، اور میں نے سب سے زیادہ روزے ان کو شعبان کے علاوہ کہیں رکھتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، جی تو اتنا تو پتا چلا کہ انسان کو روزے رکھنے چاہیے، اور سنت سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حکمت کیا ہے؟ جیسے یہ شعبان کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جس میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، سب سے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور رمضان کی تیاری، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال ہو جاتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ نصف شعبان، یعنی 15 شعبان کے بعد رکھنا، حدیث کے اندر صاف منع، آپ نے کہا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ شعبان جیسے ہی 15 کراس کر جائے، آدھا ختم ہو جائے، اس میں روزہ مت رکھا کرو، منع کیا گیا شیخ ہے، قضا، قضا روزے ابھی ذکر جس آئے کی گا اس کا۔ قضا ہے نا؟ تو عمومی طور پر منع ہے کہ انسان 2 قسم کے روزوں کو جمع کرے، ایک تو وہ روزے جو انسان نفل کے طور پر رکھتا ہے، اور دوسرا ان نفل روزوں کو کب رکھنا؟ نصف شعبان کے بعد، یعنی آدھے شعبان کے بعد رکھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اسے غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ رہا مسئلہ قضا، اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی قضا نہیں ہے، یعنی قضا کے لیے وقت بقیہ نہیں ہے، تو آپ قضا کے طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں، قضا کے طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، رمضان سے پہلے انسان کو رکھنا چاہیے تو انسان رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ چیٹ باکس میں پھر وہی سوال دوبارہ آیا ہے کہ اگر کسی کے بہت زیادہ روزے چھوٹ گئے تو کیا کرے، میں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ ناز پروین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ ایک سوال تھا، میں یہ پچھلے کلاس میں ایک سوال کر رہی تھی کہ جن کی والدہ انتقال کر گئی، ان کے روزے جو چھوٹ گئے ہیں، وہ ان کا فدیہ دی تھی، میں سمجھی نہیں، میں فدیہ دینا ہوتا؟ یہ سوال دوبارہ دہرائیں۔
एक लड़की क्लास में सवाल की रही थी कि उनकी वालदा इंतकाल कर गई है, उनके हम्म रोजे कुछ छूट गए हैं रमजान के पहले से, तो उनके मरने के बाद उनका फिदिया देना पड़ता है। ऐसा कुछ सवाल था, हम कुछ समझे नहीं थे। हम्म। देखिए, यानी एक आदमी है जिसका इंतकाल हो चुका है, उसके रोजे छूट गए थे, तो क्या उसकी तरफ से हम फिदिया दें, ये सवाल पूछ रहे हैं आप? जी जी जी। बुनियादी तौर पर ये समझिए कि अगर वालिद की तरफ से कोई ऐसा फिदिया था जो लाजिम व वाजिब था, ठीक है, उम्मी तौर पर रोजा छोड़ने की वजह से नहीं होता है, ठीक है, वाजिब था, उम्मी तौर पर रोजे के फिदिये कहे, तो इंसान को दे देना चाहिए। अहवत तरीका ये है, अहवत तरीका ये दे दे, खासकर जब उनके ऊपर रोजे बाकी थे और देने वाले वो खुद नहीं थे, उनकी औलाद थे, उनकी औलाद ने गफलत बरती है, ठीक है, तो तो एक आदमी के खाने के एतबार से इंसान को दे देना चाहिए। लेकिन अगर वालिद कादिर थे, कुदरत रखते थे, लेकिन देने से पहले इंतकाल कर गए, चाहे बीमारी आ गई, सफर में हो गए या इंतकाल कर गए, तो उम्म तौर पर उलमा ने कहा इन पर कोई फिदिया नहीं है, वो गुनाह भी नहीं है, क्योंकि उनकी देने की नीयत थी मगर वो नहीं दे पाए, देने की नीयत थी, नहीं दे पाए। और अगर वालिद की ताकत नहीं थी, बच्चों की ताकत थी और बच्चे नहीं दिए हैं, तो बच्चे बाद में भी देना। अगर वालिद देना था, ताकत थी, वालिद नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, बच्चे थे, बच्चे, अगर बच्चे नहीं दिए तो देना है, अगर वालिद की बात थी तो नहीं देने की जरूरत है, ठीक है। क्या मैयत को गुस्ल देते वक्त हैज और निफास वाली औरतों के सामने रखना दुरुस्त है? क्यों नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं है, मैयत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग इसको बुरा समझते हैं, आम तौर पर कौम, करियो वगैरह के अंदर ऐसी आदतें होती हैं कि जो हैज वाली या निफास वाली खवातीन होती हैं उनको हर चीज़ से दूर कर देते हैं, मैयत के करीब नहीं आना, मैयत को छूना नहीं, मैयत को देखना नहीं, मनहूस समझते हैं। ऐसी कोई शरई दलील मौजूद नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको सहरी में नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अगर हलाल गज़ा रखी है तो उसे आप खाइए, चाहे कुछ भी हो। सवाल है, कुछ उलमा कहते हैं कि अगर जुमेरात और सोमवार का रोजा रखने की आदत है तो 15 शाबान के बाद भी रोजा रखे, तो 30 शाबान को रोजा तो जुमेरात और सोमवार ही को आता है, तब क्या किया जाए? अहवत तरीका है रखने, अगर किसी आदमी की आदत है तो रख सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर जब हदीस के अंदर मना है तो बचना ज्यादा बेहतर है। अगर दौरानी उम्रा किसी को हैज वगैरह हो गया तो क्या करे? देखिए, फौरन मस्जिद नबी, जो मस्जिद हराम है वहां से बाहर निकल जाए, जो तवाफ का एरिया, जो मस्जिद है, पूरी मस्जिद से बाहर निकल जाना। आप सहन में बैठ सकते हैं, जो मस्जिद की बाहर की सहन है वहां बैठ सकते हैं, लेकिन वो जहां बाउंड्री है, जहां अंदर जाने से रोकते हैं, तो उसके आगे नहीं जाना, उसके आगे नहीं जाना, क्योंकि मस्जिद है, वो मुसल्ला है, नमाज पढ़ा जाता है बाकायदा, उसके अंदर नहीं जाना। वो लोग समझते हैं कि काबतुल्लाह के पास नहीं जाना, नहीं, ना काबतुल्लाह के पास जाना है, ना वो एरिया जहां दीवारों के अंदर है, बाहर सहन में बैठिए, अंदर नहीं जाना। अंडा मछली शहरी में खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, इसका कोई ताल्लुक उससे नहीं है। क्या तवाफ और सई सवारी पर करना दुरुस्त है? देखिए, अगर आज के वक्त किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत सारी सहूलतें दी, इंसान को पैदल ही करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूर है, जैसे बूढ़े हैं, नहीं चल सकते, व्हील चेयर पर इनको कराया जाएगा, तो जाहिर बात है सवारी पर कराइए, व्हील चेयर वगैरह पर कराइए, कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या इससे ज्यादा अजर मिलेगा? नहीं, अजर नीयत की बुनियाद पर मिलता है, अमल की बुनियाद तो मिलता है, नीयत की बुनियाद पर मिलता है। बहुत से लोग व्हील चेयर पर बैठे हैं, उनके बेटे उम्रा करा रहे हैं, हज करा रहे हैं, वो सो रहे हैं, बड़ी आयब की बात होती है, जबकि उसमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ सवालात यहाँ पर ख़त्म होते हैं, इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे उठने बैठने को कबूल फरमाए, और जो भी बातें बताई गई अल्लाह से खालिस वजहिल्ला करे। ख़त्म मजलिस की दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।